إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. میں نے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ عرض کیا تھا کہ آل رسول اور اصحاب رسول دونوں کا مطمع نظر بھی ایک ہے، دونوں کا مشرب بھی ایک ہے. ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں، آل رسول اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وقت چونکہ آج تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے، اس لیے میں تمہید لمبی نہیں باندھتا، عرض کرتا ہوں. قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ کا ذکر ہے قرآن کریم کی اس آیت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام بھی بتا دیا اور رسول اللہ کا لفظ کہہ کر آپ کا منصب بھی واضح کر دیا کہ آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا عہدہ، آپ کا منصب اور آپ کا مقام رسول اللہ ہے. ان دو چیزوں کو واضح کرنے کے بعد فرمایا والذین آمنوا معہ. والذین آمنوا معہ کا ترجمہ سمجھیے ذرا. جو شخص بھی رسول اللہ پر ایمان لائے آپ کے زمانے میں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ آپس میں نرم، مہربان، مشفق اور ایک دوسرے کے ساتھ دھیمے انداز اور ٹھنڈے مزاج سے پیش آنے والے. اشداء علی الکفار، کفار کے اوپر وہ سخت ہیں اور آپس میں وہ نرم ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی رسول
رسول اللہ کا ساتھی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ خوبیاں اصحاب رسول کی ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ یہ خوبیاں آل رسول کی ہیں، فرمایا نہیں، جو بھی نبی کے ساتھ ہے وہ آل رسول کی شکل میں ہو تب بھی، وہ اصحاب رسول کی شکل میں ہو تب بھی، وہ در والے ہوں تب بھی، گھر والے ہوں تب بھی، وہ کفار کے لیے سخت ہے اور آپس میں نرم ہے مومنوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی تقسیم نہیں رکھی کہ لوگ ان تقسیموں پہ لڑتے پھریں اور جھگڑا کریں اور اختلاف کریں۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی یہی پیغام دیا تھا اور آج کے جمعے میں انشاءاللہ الرحمن پیغام میرا پیغام محبت ہی ہوگا اور دلیل کی روشنی میں ہوگا۔ کوئی آدمی یہ مت خیال کرے کہ یہ کوئی یعنی دوگلی پالیسی ہے یا یہ کوئی یعنی مسائل کو دبا جانے کا مسئلہ ہے یا کچھ احکامات کو چھپا جانے کا مسئلہ ہے۔ جو بات بھی اللہ کی توفیق سے کہوں گا، دیانتداری کے ساتھ کہوں گا اور انصاف کے تقاضے کے مطابق کہوں گا اور انشاءاللہ امن و امان والی کہوں گا۔ تو میرے بھائیوں، اصحاب رسول اور آل رسول، آپ پہلے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے بعد ایک حدیث بات آپ سن لیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کس نہج پہ آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے جمعے میں جو میں نے بیان کیا تھا، آپ یوں سمجھے وہ پہلا حصہ تھا، آج اسی موضوع کا دوسرا حصہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، تو ممبر پہ تشریف فرما ہونے کے بعد انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب خطبہ ارشاد فرمانے والے کون ہیں؟ نبی کائنات کے ڈبل داماد، آپ کی 2 بیٹیوں کے خاوند، اور یہ شرف روئے زمین پر اس نیلے آسمان کی چھت کے نیچے، اس زمین کی دھرتی کے اوپر اور اولاد آدم میں نسل انسانیت میں صرف حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے سب سے مشہور سفیر صحابہ کرام میں، جیسا حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے الفاظ یہ ہیں کہ اے لوگوں سنو، غدیر خم ایک مقام تھا، اللہ کے نبی مکہ المکرمہ سے واپس آ رہے تھے، تو آپ نے وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ لوگوں، میں تمہیں وہی خطبہ سنانا چاہتا ہوں، میں تمہیں وہی الفاظ دہرانا چاہتا ہوں، میں تمہارے سامنے وہی بات پیش کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے سامنے وہی کلمات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ پڑھا، فرمایا یا ایھا الناس، اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، اور میری زندگی تمہارے درمیان گزری ہے۔ ممکن ہے کہ میرا بلانے والا مجھے بلانے آ جائے اور اللہ کا پیغام لے کر آنے والا آ جائے اور میں اللہ کے پیغام کو قبول کرتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے اپنے رب کے پاس چلا جاؤں، یعنی میں دنیا چھوڑ جاؤں، رحلت کر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے، ملک الموت آئے اور اللہ کا پیغام مجھے دے کہ اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ڈیوٹی ادا ہو گئی، آپ آ جائیں، تو فرمایا اللہ کا پیغام آئے اور میں چلا جاؤں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، اس کو سمجھنا، اس کو مضبوطی سے پکڑنا، اس کو پڑھنا اور اس کی قدر کرنا، اس پہ عمل کرنا، اس پہ ڈٹ جانا، یہ باتیں آپ نے کتاب اللہ، کلام اللہ، قرآن مجید، فرقان حمید کے بارے میں بیان فرمائی۔ اور یہ روایت میں ابتدا میں پورے وثوق اور یقین کے ساتھ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ روایت صحیح
مسلم شریف کے اندر موجود ہے. یعنی ضعیف ہونے کا، کمزور ہونے کا کوئی شک اور شبہ بھی موجود نہیں ہے. تو فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے، اس کو تھام کے رکھنا، پڑھنا، مطالعہ کرنا، عمل کرنا، پکے رہنا اس کے اوپر اور اس کے احکامات کی پابندی کرنا. اور دوسرا فرمایا میری نصیحت اور میری وصیت یہ ہے کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں اور تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے اہل بیت کا ادب و احترام کرتے رہنا، میرے اہل بیت کی قدر و منزلت کو پہچانتے رہنا، میرے اہل بیت کی عزت و ناموس پہ پہرا دینا اور میرے اہل بیت کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ نہ کہنا اور میرے اہل بیت کے بارے میں کوئی ایسی یعنی گستاخانہ رویہ اختیار نہ کرنا. تو یہ خطبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنایا لوگوں کو اور فرمایا لوگوں یہ خطبہ میرا نہیں، سنانے والا میں ہوں اور یہ خطبہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث سے کئی ایک باتیں ثابت ہوتی ہیں، لیکن میرے موضوع کے ساتھ صرف ایک بات جو تعلق رکھتی ہے نا، میں صرف اسی کی طرف جاؤں گا، باقی اگر میں دوسری طرف چلا گیا تو بات لمبی ہو جائے گی. میرے موضوع کے ساتھ صرف یہ بات تعلق رکھتی ہے کہ اس حدیث کے اندر لوگوں سننا ذرا، اس حدیث کے اندر دو چیزوں کی شان بیان ہوئی ہے. ایک شان بیان ہوئی ہے اللہ کی کتاب قرآن کی اور دوسری شان بیان ہوئی ہے محمد رسول اللہ کے خاندان کی. میری بات سمجھے آپ؟ اب جو میں اس میں بات کہنے والا ہوں نا، اگر وہ سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ دلوں کے اندر سے نفرت نکل جائے اور دلوں کے اندر سے کینہ اور بغض نکل جائے. دوسری بات جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اسی حدیث پر کہ بھائیو حضرت عثمان غنی نے اپنے زمانے میں لوگوں کو اکٹھا کر کے توجہ دلا کر اور بالکل لوگوں کو بڑے جاندار شاندار الفاظ میں نبی کائنات کا خطبہ پورے زور و شور کے ساتھ سنایا اور اس میں شان تھی قرآن پاک کی، آل رسول کی اور اللہ کی کتاب کی. شان بیان ہو رہی ہے آل رسول کی اور بیان کر رہا ہے ممبر پہ مسلمانوں کے سامنے اس مجمع میں جس مجمع میں صحابہ موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، صحابہ کی اولادیں موجود ہیں، مسلمان موجود ہیں اور مسلمانوں کا جمع غفیر ہے، خیر القرون کا زمانہ ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس زمانے کی طاقت حاصل ہے. ان ساری چیزوں کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابی ہیں، یہ جملہ یاد رہے، آپ صحابی ہیں اور صحابی بیان کر رہا ہے شان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آل رسول اور صحابہ کے درمیان کوئی رنجشیں ہوتی تو ممبروں پہ کھڑے ہو کر صحابہ کو آل رسول کی عظمت بیان کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. مجھے کوئی آدمی کہے میں اپنے دشمن کی ممبر پہ کھڑا ہو کے تعریف کروں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دور کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی سیاسی پارٹیاں عمران خان، زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کبھی ان سے کہیے کہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ ایک دوسرے کا نام ہی ادب و احترام سے لے دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حالانکہ کوئی کفر اسلام کے مسئلے نہیں ہے، کرسی یا سیاست یا چلتا رہتا ہے سارا کچھ، لیکن یعنی یہ ایک دوسرے کے بارے میں وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. مسلمان ہیں، ایک وطن کے باشندے ہیں، پاکستانی ہیں، سیاستدان ہیں، پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اخلاقیات تک کا خیال نہیں کرتے. لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ اصحاب رسول
رسول اور آل رسول کو اللہ کے نبی نے جوڑا اس طرح تھا کہ ان کے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں کوئی نفرت، کینہ، بغض اور عداوت موجود نہیں تھی۔ یہ حدیث میں نے جان بوجھ کر بیان کی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اور آل رسول اور اصحاب رسول اور اہل بیت آپس میں ان کا تعلق کیا تھا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، حتیٰ کہ یہ روایت تو صحیح مسلم کی ہے، علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اسی مجمع میں، جس مجمع میں حضرت عثمان غنی نے یہ روایت بیان فرمائی تھی، اسی مجمع کے اندر حضرت حسن بھی تشریف فرما تھے، حضرت حسین بھی تشریف فرما تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی طرف حضرت عثمان غنی نے اشارہ کر کے فرمایا لوگوں، یہ رہا حسن، یہ رہا حسین، میں سب لوگوں کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ پیار کرنا اور ان کے ساتھ عقیدت رکھنا، ان کا ادب اور ان کا احترام کرنا ہر مسلمان کے بچے، بوڑھے، جوان، مرد اور عورت پہ لازم اور فرض۔ لوگوں کو نام لے کر کہا، نام لے کر، اور یہاں تک کی بس نہیں، میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ حضرت نواسہ رسول حضرت فاطمہ کے بیٹے حسنین کریمین میں سے ایک آئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر انہیں پکڑ لیا۔ یہ آگ لگانے کا موسم نہیں، یہ محبتیں پھیلانے کا ماحول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر انہیں پکڑ لیا، اور حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں کہ اے نواسہ رسول، اے جگر گوشہ بطول، اے شیر خدا کے بیٹے اور اے داماد پیغمبر کے لخت جگر، ایک بات بتا، میں ایک مرتبہ دیکھ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں وہ پوری نظریں جمائے ہوئے اور آنکھیں لگائے ہوئے، نگاہ کو گاڑے ہوئے، میں بالکل وہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے تجھے پکڑا تھا اور تجھے بوسہ دیا تھا، تیرے کپڑے کو اٹھا کر، تیرے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر تجھے بوسہ دیا تھا۔ سچ بتلا، بوسہ کہاں دیا تھا؟ ناف کے دائیں طرف دیا تھا، ناف کی بائیں طرف دیا تھا، ناف سے اوپر میدے کی طرف دیا تھا، ناف پر دیا تھا، کہاں بوسہ دیا تھا؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام کائنات نے میری ناف کے اوپر بوسہ دیا تھا، فرمایا اپنا کپڑا پیچھے ہٹا دو، میں بھی نبی کی سنت میں وہیں سے چومنا چاہتا ہوں۔ سوچو تو صحیح لوگوں ذرا یار، ٹھنڈے دل کے ساتھ کتنی محبت، کتنا ادب، کتنا احترام۔ فرمایا کہ جس جگہ سے اللہ کے نبی نے تمہیں چوما تھا، میں بھی تمہیں وہیں سے چومنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنی یہ جو ناف ہوتی ہے نا، تنی ناف، اس کے اوپر سے کپڑا ہٹایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوما، فرمایا اللہ کے نبی کی ایک اور سنت پہ عمل ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اب میں ایک اور حدیث پڑھنے لگا ہوں، پھر میں نے دو تین باتیں اور عرض کر دی۔ ہم نے تو ایسی اس کربلا کے نام پہ اور محرم کے نام پہ ہم نے تو اتنی جنگیں کھڑی کر دی ہیں، اتنی لڑائیاں کھڑی کر دی ہیں، اور ہم نے تو ان محرم کے نام پہ وہ کچھ کر دیا ہے جس کا کوئی یعنی اسلام میں تصور بھی نہیں ہے۔ آنسو، کسی انسان کی آنکھوں سے آنسو آ جائے، یہ کوئی بری بات نہیں۔ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے قید و بند کی صعوبتیں بیان کرتے ہیں، ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں، بڑی مرتبہ ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہم رونے لگ جاتے ہیں۔ رسول اللہ کے مسائل کا ذکر کرتے ہیں، آپ پہ جو مشکلات آئیں ہماری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔
تو حسین کے نام پہ کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جائے یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ان کی محبت میں کوئی آدمی اگر یعنی آنسو بہائے تو کوئی بری بات نہیں. لیکن ان کے نام پہ وہ کام کرنا جن سے اللہ کے نبی نے خود منع کیا ہے، ماتم کی وجہ سے جلوس اور اس طرح کے معاملات اور یہ ساری چیزیں، مجھے بڑا حوصلہ ہوا ہے، آپ کو بھی ہوگا حوصلہ، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ مذہبی شدت جو ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ کمی پیدا کرے گا آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ. مجھے اس مرتبہ بڑے بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کی تقریریں سننے کو ملی ہے، مجھے شیعہ علماء کی تقریریں سننے کو ملی ہے جنہوں نے دہائی دی ہے کہ یارو جو کچھ محرم میں حسین کے نام پہ کر رہے ہو یہ نہ حسین نے کیا ہے، نہ محرم اللہ کے نبی نے کیا ہے، نہ یہ اسلام ہے، نہ یہ محبت ہے ان کے ساتھ، یہ سارا کچھ غلط ہے. آگ لگائی جاتی ہے، آگ میں شیعہ ذاکر کا بیان سنا، عالم کا بیان، ذاکر نہیں کہنا چاہیے عالم ہے، جواد نقوی نام اس لیے لے دیتا ہوں کہ کوئی آدمی سمجھے شاید قاری صاحب کو جال سازی کر رہے ہیں. جواد نقوی میں نے اس کا بیان سنا، کلپ میرے پاس موجود ہے اس کا کلپ. اس نے کہا کہ جناب آپ حضرت حسین کے نام پہ وہ کچھ کر رہے ہیں جو حسین کے مخالفوں نے کیا تھا. آپ آگ کی کھندق بناتے ہیں اور اسی طرح اس میں آگ جلاتے ہیں اور اس میں آپ اپنے بچوں کو اور آپ اپنے عورتوں کو اپنے مردوں کو اس آگ کے اوپر سے گزارتے ہو. حضرت حسین کے خیموں کو آگ دشمنوں نے لگائی تھی یا حضرت حسین نے لگائی تھی؟ تو پھر آپ آگ لگا کر کس کی سنت زندہ کر رہے ہیں؟ ٹھنڈے دل سے سوچیے ذرا. ایک بریلوی عالم کا میں نے کلپ سنا، اس نے بہت اچھی بات کہی. ہم آپ کو پتہ ہے علامہ احسان شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم 16 پسند لوگ ہیں جس کی جو بات اچھی ہے انشاءاللہ ممبر پہ نام لے کے کہتے ہیں. اس نے ٹھیک کہا ہے. اس نے کہا کہ رونا ہے پیٹنا ہے تو اس بات پہ رونا پیٹنا چاہیے کہ حسین نے آخری دم تک نماز نہیں چھوڑی، صحرا میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر تلواروں کے سائے میں نماز نہیں چھوڑی، اور میں ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی ہواؤں میں نماز نہیں پڑھ سکا. حسین نے کربلا کے میدان میں بھوکے پیاسے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، اور میں نے کبھی قرآن مجید کو کھول کے نہیں دیکھا. حسین نے برستی ہوئی موت اور حسین نے گرتے ہوئے لاشیں دشمن کے سامنے میدان جنگ میں تلواروں کی شنکار میں تیروں کی بچھاڑ میں اپنی بیویوں کو بے پردہ نہیں ہونے دیا، اور ہم نے دیدہ دانستہ جان بوجھ کر اپنی بہو بیٹیوں کے سروں سے کپڑے اتارے. کس کی سنت زندہ کر رہے ہیں؟ کس کے پیچھے ہیں؟ یاد رکھو جو حسین کا ماننے والا ہے، میں آپ جواب آپ دیں گے، جو حسینی ہے وہ بے نماز. پھر بولیے جو حسینی ہے وہ بے نماز، اور جو حسینی ہے وہ قرآن سے دور، اور جو حسینی ہے اس کی بیویاں بے پردہ. اللہ ہم امید کرتے ہیں ان سارے معاملات میں انشاءاللہ ہم حسینی ہیں. تو ہمیں نماز کی بھی توفیق دیتا ہے، قرآن کی تلاوت تعلیم تبلیغ کی بھی توفیق دیتا ہے، اور تو ہماری خواتین کو پردے کی بھی توفیق دیتا ہے. یا اللہ جو مشکل ترین حالات میں جس اسلام پہ حسین نے عمل کیا، اللہ آج ہم بھی انشاءاللہ اس پہ عمل کریں. تو میرے بھائیوں، حسین کے نام پہ جو کچھ لوگوں نے شروع کر رکھا ہے، حسین کے نام پہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، یہ اسلام نہیں. اللہ کے بندو، یہ حسین کا پیغام نہیں ہے، یہ حسین کی تعلیم نہیں ہے، یہ حسین کی تربیت نہیں ہے. مجھے ایک آدمی کہنے لگا جی یہ آپ نے دیکھا نا لوگ
تقسیم کرتے ہیں، پانی پینے، شربت پینے، شکنجی پینے، یہ دودھ سوڈا ہے اور یہ حلیم ہے اور یہ فلاں ہے، یہ تلیم ہے، یہ کھانا ہے، یہ لنگر ہے، یہ ناشتہ ہے، یہ چاول ہے، یہ گوشت ہے، یہ فلاں ہے۔ وہ اللہ کے بندو ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچو۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، رسول اللہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے نا، اور آپ نے فرمایا اگر آئندہ سال اللہ نے مجھے موقع عطا فرمایا تو 9 کا بھی رکھوں گا۔ علماء نے لکھا ہے 9-10 کا رکھنا چاہیے، اختلاف ہے اس میں، 9-10 کا رکھنا چاہیے یا 10-11 کا، تاکہ یہودیوں کی مشاوت نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے تو ان 2 دنوں میں اور صحابہ نے اور حسین نے، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں پہلے حدیث پڑھتا ہوں، پھر میں نے آپ سے پوچھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 اور 9 اور یوم عاشورہ کے روزے کی تعلیم اور تربیت دی ہے۔ کیا خیال ہے حضرت حسین اس پہ عمل کرتے ہوں گے یا نہیں؟ بولو، حضرت حسین کا نبی کی سنت پہ عمل ہوگا یا نہیں؟ تو آپ 10 محرم کو راج دکھاتے ہو، آپ کا عمل کس بات کے اوپر؟ نہ نبی سے لوگوں ناراضگی کی بات نہیں ہے، اللہ کی قسم ناراضگی کی بات نہیں۔ میں دردے دل سے کہتا ہوں، میں ٹھنڈے دل سے کہتا ہوں، وہ خدا کے بندوں سوچو تو صحیح، میرا عمل اگر میں 9-10 محرم کو تقسیم کروں کھلم کھلا، میرا عمل نہ نبی سے ملتا ہے اور میرا عمل نہ حسین سے ملتا ہے۔ قیامت کو کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کس کے پیچھے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن؟ کہ اے نواسہ رسول، تو دریا 2 دریاؤں کے درمیان کٹ گیا، تیرے 72 افراد کٹ گئے، وہ پیاسے پانی سے پیاس سے کٹ گئے۔ جس دن تم پیاس سے تڑپ رہے تھے اور ہم اتنا پی رہے تھے کہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، جس دن تمہیں پانی کی بوند نہیں ملی، ہمیں اس دن پانی کے ڈرم ملے میٹھے پینے کے لیے۔ جس دن تم پانی کی بوند بوند کو ترس ترس کر تڑپ تڑپ کر جان دے رہے تھے، ہم اس دن جی بھر کر رچ کر کھا رہے تھے، پی رہے تھے۔ کس کی سنتیں زندہ کر رہے ہو؟ کیا پیغام لوگوں کو دے رہے ہو؟ کس سے محبت کر رہے ہو؟ کس پیغام کو لوگوں کے سامنے اجاگر کر رہے ہو؟ ٹھنڈے دل کے ساتھ اس طالب علم کی بات کو سننا، ٹھنڈے دل کے ساتھ اس طالب علم کی بات پہ غور کرنا۔ تو گزارش کر رہا تھا، ہاں دوسری حدیث سن لیجیے، پھر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ حضرات اصحاب رسول اور آل رسول، گزارش کر رہا تھا بھائیوں دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، علامہ البانی رحمہ اللہ صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو لائے ہیں۔ آپ تشریف لائے، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جاگو، سنو، یاد رکھو، عمل کرو، دل کی دنیا بدلو، سوچ کے زاویے بدلو، خوش ہو جاؤ۔ اگر یہ عمل ہو گیا تو ملے گا کیا؟ حدیث سن لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ آئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اپنی والدہ سے کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے خود اٹھ کر نواسہ رسول کے لیے بکری کا دودھ دھویا اور بکری کا دودھ نکالا، تو پھر پینے کے لیے دوسرا بھائی آگے آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیچھے کر دیا۔ حضرت فاطمہ مسکرائی، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے آپ ان سے پیار زیادہ کرتے ہیں اور ان سے پیار کم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا معاملہ نہیں، نبوت اتنی پاک ہوتی ہے، مقام نبوت اتنا پاک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے اس نے کھانے کے لیے مانگا تھا، جس نے پہلے مانگا تھا اس کو پہلے ہی دیا جائے گا۔ یہ نبوت کا مقام ہوتا ہے کہ نبی ایک ریت کے ذرے برابر بھی گڑبڑ نہیں کرتا۔ یہ مقام نبوت اور یہ شان رسالت ہے، نبی کی دیانت اور امانت کا تقاضا یہ ہے، منصب نبوت ہے یہ۔ تو آپ نے پلایا، ایک نے پیا، دوسرے نے پیا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع میں فرمایا، آپ نے فرمایا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاطمہ تو بھی ان دونوں سے محبت کرتی ہے، علی بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے اتنے جملے ارشاد فرمائے، پھر نبی کائنات علیہ السلام نے اگلی بات فرمائی، اے میرے اللہ یہ تیرے نبی کا سچا فرمان ہے، خداوند عالم ہمیں اس بات کا مصداق بنا دے اور ہمیں اس بات کا حقدار بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جو پیار کرے حسن سے، جو پیار کرے حسین سے، جو پیار کرے علی سے، جو پیار کرے میری بیٹی فاطمہ سے، جو ادب و احترام کرے ان سب کا، فرمایا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا اور میرے درجے میں میرے ساتھ اللہ اس کو کھڑا کرے۔ یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ تو حسنین کریمین آل رسول، اسی لیے اب میری بات میں سمیٹنے لگا ہوں، اسی لیے اصحاب رسول